بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد محترم بزرگوں دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کے جان نثار وفادار مہاجرین و انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و شان، ہمت و طاقت کو بیان فرمایا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب جنگ احد ختم ہوئی، ابو سفیان کافروں کے کافروں کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ ہفتے کے دن جنگ ختم ہوئی، سرکار واپس تشریف لائے۔ ابو سفیان جاتے جاتے مقام روحا پہ پہنچے۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ مقام روحا پہ پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ ہم نے تو مسلمانوں کے بڑے بڑے سرداروں کو تو نہیں مارا، نہ ان کی عورتوں کو ہم نے لونڈیاں بنایا۔ تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا اس وقت کہ واپس جاتے ہیں دوبارہ مسلمانوں کو ماریں۔ ادھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اطلاع دے دی، حضور تک اطلاع پہنچ گئی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چلو، اور ہمارے ساتھ وہی چلیں گے جو کل جنگ احد میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ حضور دکھانا چاہتے ہیں اپنے غلاموں کا حال کہ وہ غلام جن کو زخم لگے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، صحابہ کرام جنگ احد میں، میرے آقا نے فرمایا ہمارے ساتھ وہی جائیں گے جو کل جنگ احد میں شریک ہے، کوئی نیا بندہ نہیں جائے گا۔ اور جن کو حضور نے مدینے میں چھوڑا ان کو بھی اپنی مرضی سے چھوڑا۔ اس آیت میں جو اللہ نے اجر بیان کیا، اس کے حقدار سارے جنگ احد کے صحابہ کرام ہیں۔ لیکن حضور اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے کے گئے، اور لے کے ان لوگوں کو گئے کہ جو زخموں سے چور چور تھے۔ کئی تو ایسے تھے جنہوں نے زخموں پر پٹیاں ہی نہیں باندھی تھی، اور کچھ نے زخموں پر پٹیاں باندھ لی تھیں، اور حالات اتنے کمزور تھے کہ ذرا آپ اندازہ لگائیں نبی پاک کے ان جان نثار صحابہ کرام، وفادار صحابہ کرام پر، کہ جب جا رہے تھے، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جا رہے تھے اس طرح کہ ان کی حالت اس طرح تھی کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ٹیک لگا کے جا رہے تھے۔ بتاؤ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جانثاری کہ حضور نے حکم دیا چلنا ہے تو چلنا ہے، بس بات ختم۔ آج ہم تکڑے تازے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، موٹے ہیں، اور اسلام کی ترجیحات ہمارے اندر ہے ہی نہیں کہ ہم نے اپنے اسلام کو کیسے آگے پھیلانا ہے، اپنی نسل تک کیسے پہنچانا ہے، اور اسلام کو پاور میں کیسے لانا ہے۔ آج ہماری ترجیحات ساری کی ساری دنیا کی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اسلام کمزور ہے، اور ہم تکڑے ہیں، ہم موٹے ہیں، تازے ہیں، لیکن ہمارا اسلام کمزور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کر گئے، جا رہے تھے، حمراء الاسد کے مقام پہ پہنچے۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر ایک آدمی تھا، معبد ابن ابی معبد الخزائی، یہ قبیلہ خزائی کا ایک آدمی تھا، یہ عمرہ کرنے جا رہا تھا۔ اس کو بھی جنگ احد کے حالات کا پتہ تھا، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ جب مقام روحا پہ پہنچے، دیکھا کہ ابو سفیان واپس مدینے کی طرف چڑھائی کرنے کا سوچ رہا ہے، تو ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ مدینے کے حالات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک اتنا بڑا پاور والا لشکر لے کر آ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام، اس کی شان تو میں منہ سے بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں، جب تلواریں آمنے سامنے ہوں گی نا تو پتہ اس وقت لگے گا۔ جب اس نے یہ کہا نا، اس کو اور بھی بہت کچھ کہا اس نے، لیکن خلاصہ یہ ہے، اس کا ان کی جو جس شان و شوکت سے نبی پاک علیہ السلام تیرے پیچھے لشکر لے کر آ رہے ہیں نا، اس کو تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔
لیکن جب آمنے سامنے تلواریں ہوں گی تو پتہ چلے گا، تمہاری چٹنی بنا کے رکھ دیں گے۔ اس نے سوچا، وہ جو پھر دیگر اس کے ساتھیوں نے جب یہ بات سن کر نکلو یہاں سے آگے، تو جو وہ واپس آنے کا سوچ رہے تھے سیدھا مکے کی طرف روانہ ہوئے، تو نبی پاک علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے، 3 دن سرکار وہاں پہ رہے۔ وہ آپ کوئی لشکر نہیں آیا، کوئی کافر نہیں آیا، میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین ان مجاہدین کی عظمت بیان فرما رہا ہے کہ جنہوں نے ایک دن پہلے جنگ احد سے واپس آئے، تھکے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے بھی نہیں بولا یا رسول اللہ کل تو جنگ ختم ہوئی ہے، ابھی تو زخموں پہ پٹیاں بھی نہیں باندھی ہیں، ابھی تو حالات ایسے ہیں، ابھی حالات ویسے ہیں، ہمارے تو سر میں درد ہوئے تو آسان والی جو چیز ہے یہ نماز بھی نہیں پڑھتے، ذرا سا بخار ہو جائے یہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ بتاؤ جن کے جسم کٹے ہوئے ہیں، زخم لگے ہوئے ہیں، زخموں پہ پٹیاں بھی نہیں بندھی ہیں، ایک دن پہلے جنگ سے واپس آتے ہیں، دوسرے دن حضور فرماتے ہیں پھر چل رہا ہے، تو کوئی آگے سے یہ انکار نہیں کرتا کہ نہیں جانا، زخموں پہ پٹیاں ہیں، کمزور ہے، زخم بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج نبی پاک علیہ السلام کے امتی کے لانے والے یہ بد عقیدہ بد باطن نبی پاک کے صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العالمین جنگ احد میں بظاہر ان سے ہلکی پھلکی غلطی ہوئی، ہلکی پھلکی لفزش ہوئی جس کی وجہ سے جنگ احد کا منظرنامہ تبدیل ہوا، لیکن حضور دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام کے دلوں میں جو ہماری عظمت ہے، دیکھو ابھی کٹ رہے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، لیکن پھر بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جائے گا وہی جو کل جنگ احد میں ہمارے ساتھ شریک تھا، تاکہ کوئی یہ نہ بولے کہ نیا لشکر لے کر آئے ہیں۔ ہاں لشکر بھی وہی ہے جو زخموں سے چور چور ہے، لیکن دل میں اللہ رسول کی محبت اتنی ہے، اسلام کی محبت اتنی ہے کہ اس جسم کٹے ہوئے جسم کے ساتھ اللہ کے راستے میں کٹنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حالت بھی سوچنی چاہیے۔ یہ قرآن پاک ہمارے لیے عبرت ہے، یہ قرآن پاک اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا، یہ ان مجاہدین کے قصے اللہ نے ہمارے لیے بیان کیے کہ دیکھو انہوں نے کس کس حالات میں اسلام کی خدمت کی ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے، من بعد ما اصابہم القرح، زخم پہنچنے کے بعد، کرح پہنچنے کے بعد، کرح اس زخم کو کہتے ہیں کہ جو دل میں لگے۔ اب صحابہ کرام جو جنگ احد میں شریک ہوئے تھے نا، حضور تو پھر 70 کو ساتھ لے کر گئے، جنگ احد میں تو 700 صحابہ شہید ہوئے، اب واپس کچھ گئے اور کچھ نہیں گئے، کیوں؟ اب سب کے لیے رب کائنات نے یہ اجر بیان فرمایا۔ اور فخر کرنے والی بات بھی یہی ہے، فخر کرنا یہ نہیں کہ میں موٹا ہوں، میں تکڑا ہوں، میں مالدار ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، یہ فخر کرنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بانجے عروہ سے کہا اے میرے بانجے، اس آیت میں اللہ نے جن لوگوں کی شان بیان کی ہے نا، ان میں تیرے والد بھی تھے اور تیرے نانا بھی تھے، یعنی ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، زبیر ان کے والد تھے اور جو ہے وہ ابو بکر ان کے نانا لگتے تھے۔ فرمایا میری بہن کے بیٹے، اس جگہ پہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے، اس میں تیرے نانا بھی تھے، تیرے والد بھی تھے، یہ فخر کرنے والی بات ہے۔ اور اس جگہ پہ جو اللہ رب العالمین نے شان بیان کی، ابو بکر صدیق بھی اس حضور کے ساتھ واپس گئے، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، دیگر صحابہ کرام نامی گرامی، یہ بھی حضور کے ساتھ واپس گئے تھے۔ اور یہی فخر والی بات ہے کہ رب العالمین ان کے اجر کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے نیکوکاروں کے لیے اور ان کے پرہیزگاروں کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے، یعنی وہ پہلے سے نیکوکار ہے۔ جنگ احد میں جو ان سے خطائے اتحادی ہو گئی، اس سے ان کے ایمان پر، ان کے نیک اعمال پر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اسی طریقے سے نیکوکار ہے، اسی طریقے سے تقوی دار ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ کتنا اجر ہے یہ میرے اور آپ کے گمان میں نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا جس بندے کے پاس ہو نا وہ تھوڑی ہے، ساری دنیا جس بندے کے پاس ہو وہ کیا ہے؟ تھوڑی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر ہے، ثواب ہے، وہ اتنا بڑا یہ پوری دنیا اس کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا فرمائے، نبی پاک کے دین کی خدمت کرنا پیدا فرمائے، اسلام کی خدمت کرنا پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ ذوق، وہ شوق، وہ جذبہ، وہ اثر عطا فرمائے
کہ رب کائنات کے راستے میں ہم چل پڑیں اور اسی راستے میں ہمیں موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔